قربانی ایک عظیم عمل ہے۔ عربی میں قربان تقرب سے ہے کہ عمل ایسا کرو جس سے اللہ کے قریب ہو جاؤ، خدا پاک کا قرب مل جائے۔ ایک اس کا ظاہری شکل ہے، ایک اس کی روح ہے۔ ظاہری شکل میں ہم جانور ذبح کرتے ہیں، اراقۃ الدم۔ روح خود قرآن نے بیان کر دی، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ میں نہ تمہارے لہو کا محتاج ہوں نہ گوشت کا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں میرا کہنا کون مانتا ہے، کس میں اطاعت کا مادہ ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام کا شعار ہے، طریقہ ہے۔ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں اجر کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں نیکی۔ فالصوف یا رسول اللہ، جو اون ہے، پشم ہے دمبے پر، بھیڑ پر، اس کے بدلے فرا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، ہر بال کے بدلے میں، ہر ریشم کی اون کے بدلے میں، دمبے کے ہر پشم کے بدلے میں جو بال کی شکل میں ہے، اللہ اس پر بھی نیکی دیں گے۔ ایک نیکی کیا ملے گی؟ عربہا نیکیاں۔ اس لیے سیدہ کائنات، عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قربانی کے دن لہو بہانے سے اونچا کوئی عمل نہیں ہے۔ کوئی ارب روپیہ خرچ کر دے، خراب کر دے، بوریاں کی بوریاں پاؤنڈ اور ریال کی خرچ کر دے، جو اللہ کے نام پر جانور ذبح ہوگا، لہو بہے گا، اللہ پاک اس دن یہ دیکھنا چاہتے ہیں اراقۃ الدم، مالک کے نام پر یہ لہو بہانا۔ یہ سب سے اونچا عمل ہے قربانی کے دن۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، ذرا قربانی خوش دلی سے کیا کرو، گھوٹے دل سے نہ کرو، فراخی سے کرو، اچھا جانور لائیے، مالک کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا کریں، اللہ کے قرب کا ملے گا۔ اس لیے دوسری جگہ قربانی کی حقیقت بیان کی، روح بیان کیا۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ۔ محمد کے ساتھی ایسے ہیں، اگر ہم یہ کہیں گردنیں کاٹ دو، ہمیشہ کے لیے وطن چھوڑ جاؤ، پھر بھی ایسے عظیم ان میں لوگ موجود ہیں یہ کر گزریں گے۔ آپ نے ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ کیا کہ انہی لوگوں میں عبداللہ ابن رواح نے کہا، عبداللہ ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ اگر اللہ یہ کہہ دے اپنی گردنیں کاٹو، آج کاٹ دیتے۔ مالک کی اطاعت، فرما برداری، اس میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، ہر بات عقل سے سمجھنی ہے تو پھر انبیاء کو بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ تعلیمات الہیہ کس لیے آئی؟ گھوڑا میدان میں دوڑتا ہے، گھوڑے کو پہاڑ پر لے گئے الٹا آئے گا، خود بھی مرے گا، گھوڑا بھی مرے گا۔
وحی الہی میں ہر جگہ عقل دوڑائے گا، پریشان ہوگا۔ اطاعت کیا؟ اسلام نام اس کا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، مالک کی کامل فرما برداری کرنا۔